اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 82 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے حساب نعمتوں کا ذکر کیا، باری باری بہت مختلف نعمتیں۔ اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، ان سے اٹھانے والے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، پھر ان سے جو فائدے اٹھاتے ہیں انسان ان کا ذکر کیا، لباس بناتے ہیں گھروں میں گرمی سردی سے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ساری نعمتیں سمجھ کر بھی، قدرت کی نشانیاں ساری کی ساری دیکھ کر بھی، فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ منہ موڑیں، اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ، ہر نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے لیکن اللہ سے ہی اگر منہ موڑیں، اللہ کی تعلیم سے، اللہ کے اس قرآن سے منہ موڑیں، رخ پھیر لیں، پلٹ جائیں اس سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے بعد آپ کی امت کے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں دین کے اور قرآن کی دعوت کا، اس کو سمجھنے سمجھانے کا، تو ان کے اوپر ذمہ داری یہی ہے جو آپ پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک بات پہنچانا۔ البلاغ، رب کا پیغام، المبین، واضح طور پر اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دینا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات لوگوں تک پہنچائی، بس یہ بات پہنچانا ہے۔ باقی آگے ان کا ماننا یا نہ ماننا، اگر وہ مانتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کریں گے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے، کسی انسان کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب انسان جانتے ہیں، یعرفون، انہیں تعارف ہے، خوب اچھی طرح جانتے ہیں تمام انسان، نعمت اللہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ تو دیکھیں مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا تھا یہ سورج کس نے دیا، بہت بڑی نعمت ہے، یہ زمین کس نے بنائی، یہ زندگی کس نے، سارا کچھ تھا، سب کچھ کہتے تھے میرے اللہ نے۔ آج تو ہم اس سے بڑھ کے آگے اپنے بچوں کو کوئی بات ہی نہیں سکھا رہے، یہ بات تو مشرکین عرب بھی جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، تمام کے تمام انسان جانتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں میرے اللہ کی دیں، یہ دیکھنا، سننا، پڑھنا، عقل، سمجھ، ساری چیزیں، اور دنیا کا مال و دولت کمانے کے جو ذرائع طریقے ہم کہتے ہیں بڑی چالاکی سے کیے ہیں، تو یہ ذہانت کس نے عطا فرمائی؟ میرے اللہ نے۔ ثم ینکرونہا، اس کے باوجود وہ ایسے کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ پہچانا نہیں انہوں نے، جیسے وہ انکار کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا کہ انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کس نے دی ہیں، اس کے مالک کو نہیں جانتے جس نے یہ ساری نعمتیں ان کو عطا کی ہیں۔ اکثرہم الکافرون، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے جو کفران نعمت کرنے والی ہے، جو ناشکری کرنے والی ہے، یا اگر سادہ سے الفاظ میں کہیں کہ دیا سب کچھ اللہ نے ہے، اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دی نعمتیں اللہ کی ہیں لیکن شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت ان میں سے نمک حرام کی ہے۔ یہ نمک حرامی ہوتی ہے کہ چیز تو کسی اور نے دی ہو، نعمت تو کسی اور نے دی ہو، احسان تو کسی اور نے کیا، اور شکریہ کسی اور کا ادا کریں یا کسی کا بھی نہ ادا کریں۔ یہ سب کے سب جب اللہ کی شکر کرنے کی باری آتی ہے نعمتیں لے کر، تو اس وقت یہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں، یعنی یہ ناشکری ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی رب نے بتایا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں اس کے مطابق اگر اس نعمت کو استعمال نہ کیا جائے، کسی اور طریقے سے استعمال کیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو، کان کو، دل کو، عقل کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اس لیے دیا کہ انسان اس سے علم حاصل کرے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اب انسان ان آنکھوں کو کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے، کانوں کو کچھ اور، وہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان کے سننے کے لیے استعمال کر رہے،
تو اور اس عقل کو بھی وہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس کو لوگ ذہین اور فتین اور کیا کیا سمجھیں، لیکن آخرت کی اسے فکر نہیں، اپنے رب کی پہچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی سارے لوگ کون ہیں؟ یہ ناشکرے ہیں، یہ کفران نعمت کر رہے ہیں۔ نعمت کا جو حق ہے، جو اصل کام ہے، اللہ نے اگر مال دیے اس سے انسان جنت خریدے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 3 دفعہ دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اور 3 دفعہ مال خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے مال کا صحیح طریقہ، نہ کہ مال کے ابو جہل کی طرح، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مالدار شخص تھا حامان، اور وہ سارے اس کے وزیر مشیر، وہ سب کے سب، قارون جس کو دولت تھی لیکن کیا دولت اس کے لیے ذلت کا سبب اور بلکہ عذاب کا سبب بن گئی یہاں بھی اور قیامت تک کے۔ تو یہ ساری کی ساری کفران نعمت اور ناشکری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور یوم نبعث، بہت سخت آیات میں سے ایک آیت ہے، اور آگے اس سے بھی بڑی سخت آیت آئے گی۔ اور جس دن، اے انسان ذرا سوچ کیا بنے گا تیرا اس دن۔ کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ جس دن نبعث، مبعوث کریں گے، کھڑا کریں گے ہم، من کل امت شہیدن، ہر ایک امت میں سے گواہ، امت کے اوپر سب سے بڑا گواہ اس امت کے اوپر جو اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، وہ اس کے خلاف اس دن اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے۔ وہ جواب دیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ کا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے، اس پہ گواہی ہوگی، اور یہ لازماً ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس امت کا نبی اور اس نبی کے بعد ہر وہ شخص جس نے نبی کے دنیا میں جانے کے بعد اس دین کے سنبھالا، اس دین کا کام کیا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس تک پہنچایا، اور لوگوں کو بتایا، اللہ کی توحید کا لوگوں کو بتایا، اور شرک بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا بتایا، اور ان ساری چیزوں کے برے انجام سے اس نے باخبر کیا۔ یہ سارے کے سارے اس دن گواہ ہوں گے۔ تو روز قیامت کی جواب دہی سے اگر کسی نے خبردار کیا، وہ نبی ہے یا اس نبی کا کوئی امتی اس کے بعد ہے، شرک کا بتایا، توحید کا بتایا، تو یہ سارے کے سارے اس دن گواہ ہوں گے۔ ہر حق کا پیغام پہنچانے والا اس دن گواہی کے لیے اللہ کہتے کھڑا کریں گے۔ ثم لا یؤذن، تو اس دن نہیں اجازت ہوگی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے خلاف ایسی مضبوط شہادتیں لائیں گے کہ ان کے پاس بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ان کے پاس یہ قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں، آگے بہت ساری آیات میں یہ چلیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن اس کے پاس، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آج کل ہم کہتے ہیں کہ کیمرے ہیں اور ان کے اندر آواز بھی ریکارڈ ہوتے ہیں سارا، اگر کوئی بندہ کسی بات کی تردید کر رہا ہے، نہیں مان رہا یہ کام میں نے کیا، اور اس کے سامنے آپ اگر ویڈیو کلپ چلا دیں تو کیا ہوگا اس کا حال؟ اب اس کے پاس بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ پہلے تو وہ نہ کر رہا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کا حساب تو قیامت والے دن ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کافروں کو بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ وَلَا هُمْ، اور ہرگز نہیں وہ، یستعتبون، اس دن کوئی ان سے عذر قبول کیا جائے گا، کوئی اس دن ان کی پیش نہیں چلے گی، نہ اس دن ان کو توبہ کی اجازت ملے گی۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے، رب کی ناراضی، یستعتبون ہوتا ہے ناراضگی دور کرنا۔ قیامت والے دن کسی کو بھی اپنے رب کی ناراضگی دور کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا ہے جس کے اندر انسان رب کی ناراضگی کو دور کر سکتا ہے، توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو مان کے، پھر معافی مانگ کے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے، اور اگر تھوڑا سا اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کو راضی کرنے کا، اس دن رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ فیصلے کا دن ہے، وہ معافی کا اور توبہ کا دن نہیں ہے۔ معافی اور توبہ کا وقت اس دنیا کے اندر ہے جو اب انسان گزار رہا ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اپنے پچھلے کیے پر اللہ سے معافی مانگیں اور آگے آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، ایسے کام کریں۔ اس دن کسی کو موقع نہیں ملے گا، یہ صرف دنیا ہے، آخرت میں یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ توبہ بھی، استغفار بھی اور رب کو راضی کرنا آخرت میں ناقابل قبول ہے۔ یہاں اللہ ایک دفعہ دل میں پختہ عزم کر لینے سے اور منہ سے اقرار کر لینے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے
کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ سارے لوگ ظالمو جنہوں نے اس دنیا میں گناہ کی، اپنے رب کو ناراض کیا، کیسے؟ شرک کر کے، کفر کر کے، ناشکری کر کے، جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے العذاب، اس عذاب کو جو ان کے لیے مقرر کیا، العذاب جو انہی کے لیے ان کے گناہوں کے پاداش میں، ان کے اعمال میں، رب کو ناراض کرنے کے پاداش میں، فلا یخفف عنہم، اللہ فرماتے ہیں ان سے جب عذاب شروع ہو جائے گا کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا رب کے نافرمانوں سے، ناشکروں سے، شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے، جو دنیا میں اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے رب کے سامنے نہیں جھکاتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی پھر ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ کس طرح کہ دنیا کی عدالت میں انسان کو سزا ہو تو آگے اپیل ہوتی ہے، ایک سے بڑی عدالت، دوسری عدالت، لیکن وہ سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد کسی کے پاس اپیل نہیں ہے، کہیں پہ اپیل نہیں ہے، اور وہاں پہ اپیل اس لیے کی جاتی ہے کہ اوپر والی عدالت دیکھے کہ نیچے والی عدالت سے کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی ناانصافی تو نہیں ہو گئی، کہ ایسی چیز اس سے چھوٹ تو نہیں گئی، جس کو ہم کہتے ہیں اوور لک تو نہیں ہو گئی، تو اوپر والی عدالت اس چیز کو دیکھتی ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی ذرہ برابر نہیں چھپ سکتا، کوئی عمل نہیں چھپا ہوا، سارا پہلے ریکارڈ ہے، گواہ موجود ہیں، ہر طرح کے، خود انسان کے اعضاء گواہیاں دیں گے، اس لیے وہاں کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو کوئی مہلت نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، جیسے اللہ کا حکم ہوگا فوری پکڑ ہو جائے گی، وہاں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔